بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إلا الذين تابوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں. لیکن توبہ کون سی؟ وَأَصْلَحُوا اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کریں. یہ نہیں ہے کہ باہر خرابی کر کے آ گئے اب گھر بیٹھ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے نہ. اگر تیری خرابی سے باہر کوئی نقصان ہو گیا ہے اب اس کی اصلاح بھی کر. جیسے پہلے گزر چکا کہ وہ لوگ جو اللہ نے کتاب میں باتیں نازل کی ان کو چھپاتے ہیں، ان کی توبہ کیا ہے کہ جو چھپایا اسے بیان کرے. جو غلط باتیں بتائی ہیں ان کو لوگوں کو بتائیں ہم نے غلط بات کی ہے. یہ نہیں کہ خرابیاں کر کے اس کے بعد چھپ کے توبہ کر لی یا اللہ اب لوگوں کے سامنے تو میں نہیں جا سکتا وہ تو مجھے ماریں گے تو مجھے معاف کر. اے اللہ معاف، جو صرف اللہ اور بندے کا معاملہ معاف کر دیتا ہے لیکن جو دین کے ساتھ خیانت کی گئی وہ معاف نہیں کرے. یہاں پر بھی منافقین سے کیا کہا جا رہا ہے؟ الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کریں، ٹھیک کریں معاملات کو، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور پھر اللہ سے تمسک کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمسک کر لیں یعنی خدا کے قانون کو دین کے ساتھ تمسک کر لیں، صحیح طرح سے دین کو قبول کر لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. دین قانون کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اور اس کے اطاعت کرنے والے کو دیندار کہا جاتا ہے. دین بمعنی اطاعت بھی ہے، دین بمعنی قانون بھی ہے اور اس قانون کی اطاعت کرنے والا ہم اسے کہتے ہیں دیندار ہے. کیا مطلب؟ اس دین کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے. اخلصوا دینہم للہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرے. یہ اب اس اصلاح کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے دامن کو تھام لینے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ توبہ کیا ہے؟ اصلاح کریں، خدا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. یہ نہیں ہے ایک دن اللہ کی اطاعت ایک دن کافروں کی اطاعت دوسروں کی، جیسے جو پہلے یہ گیم کر رہے تھے اس گیم سے باز آ جائے. جو یہ کر لیں گے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو پھر یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ کریم ہے، اس کا دروازہ کھولا ہوا. جب بھی کوئی ایسا شخص جس نے خیانت کی اپنی اصلاح کرنا چاہے، اور یہ کئی واقعات ہیں رسول اللہ کے پاس آ کر معافی مانگتے تھے اور رسول اللہ معاف کر دیتے. توبہ کا دروازہ کھولا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. توبہ سے پہلے کیا دھمکی دی جا رہی تھی؟ در کے اسفل، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ. اور توبہ کرنے کے بعد کیا؟ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں ہو جاتی کسی کے ساتھ. جیسے انسان توبہ کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے بعد مزید اپنے کرم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آپ جملے پہ غور کریں. ما يفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی خدا کو کیا ملے گا تمہیں عذاب کر کے؟ یا تو یہ کہ تمہیں عذاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی درجہ بلند ہو جانا یا اس کا کوئی اقتدار زیادہ ہو جائے گا یا اس کے خزانے اور بھر جائے. کیا کرے گا خدا تمہیں عذاب کر کے؟ ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ اور شکر کرو. شکر کو مقدم کیا ہے ایمان پر، اس لیے کہ انسان شکر ادا ہی اس کا کرتا ہے جس کے احسان کو تسلیم کر لے، اور یہی ایمان ہے. اور جو خدا کے احسان کا شکر گزار ہے یعنی وہ خدا پر مطلب اس کے احسان کو تسلیم کر چکے اور خدا کی بات بھی مان لے. کیا کرے؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم
اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو شاکر، شکریہ ادا کرنے والا، علم رکھنے والا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے کسی کو تھینک یو نہیں، ایک ہے بندے کی شکر گزاری، ایک ہے اللہ کی شکر گزاری، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی شکر گزاری کا ہم ترجمہ کرتے ہیں قدردانی، یعنی بندے نے شکر کیا، خدا اس شکر کا قدردان ہے، اسے قبول کرتا ہے اور اس شکر پر اسے ایسا اجر عطا کرتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اس کا شاکر ہونا ہے، یہ اس کا شاکر ہونا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو آپ نے، وہ شکریہ کیا ہوگا؟ وہ خدا کا اجر اور انعام ہوگا، یعنی تم نے جو کوششیں کی اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 تھی، 147۔ یہاں پر 5واں جز قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے۔